وہ 2 دن فلیٹ سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اسے مال سے زیادہ روزی کے چلے جانے کا دکھ ستا رہا تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اچانک لیٹے لیٹے اسے خیال آیا کہ وہ اپنی ماں کو بھی ساتھ لے گئی ہے یا اسے یہیں چھوڑ گئی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ چونک گیا۔ وہ اٹھا اور نچلی منزل پر جا کر اس نے روزی کے فلیٹ پر جا کر دستک دی۔ دروازہ کسی اجنبی عورت نے کھولا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے بھائی؟ وہ یہاں جو آنٹی مہتاب رہتی تھیں ان سے ملنا تھا، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ خاتون بولی، بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتہ، ہم تو کل ہی شفٹ ہوئے ہیں ادھر۔ ٹھیک ہے، میں نیچے واچ مین سے پتہ کر لیتا ہوں، راجہ نے کہا اور پلٹ گیا۔ اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب روزی پلٹ کر نہیں آنے والی۔ وہ اتنا مال بنا چکی تھی کہ کسی بھی ملک میں جا کر سکون سے زندگی گزار سکتی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا، پھر وہاں سے چلتا ہوا بلڈنگ کے احاطے سے بھی باہر چلا گیا۔ سڑک کے پار ایک پتھارے والا بیٹھا ہوا تھا۔ راجہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کھانا کھایا، پھر چائے والے کھوکھے سے چائے پی کر یوں ہی ہوا خوری کے لیے وہاں بیٹھ گیا۔ وہاں دنیا کی گہما گہمی دیکھی تو اسے خیال آیا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس کے پاس اتنے پیسے تو تھے کہ جس طرح سامنے چائے والا کھوکھا بنا ہوا ہے ایسا ہی ایک کھوکھا بنا لے۔ پہلے بھی تو وہ یہی کام کرتا رہا ہے۔ یار کیا یہی میری زندگی ہے؟ کیا میں بھی ایسے ہی کیڑے مکوڑے کی زندگی گزار کر مر جاؤں گا؟ وہ کتنی ہی دیر ایسی ہی سوچوں میں الجھا ہوا وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اٹھ کر پھر سے اپنے فلیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی وہ بلڈنگ کے احاطے میں پہنچا ہی تھا کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اجنبی نمبر تھے۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر کال ریسیو کر کے کہا، ہیلو۔ تبھی دوسری جانب سے ایک بھاری آواز سنائی دی، ہاں بھائی راجہ، بہت دن آرام کر لیا، اب تھوڑا کام ہو جائے۔ او بھائی تم کون ہو؟ کیسا آرام اور کیسا کام؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تو دوسری جانب سے ایک ہلکا سا کہکہا لگایا گیا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد وہ بڑے سکون سے بولا، وہ بیچاری روزی تو کچھ بھی نہیں تھی، وہ میرے لیے کام کرتی تھی، جیسا میں کہتا تھا ویسے کرتی تھی۔ اب وہ غائب ہو گئی تو کیا ہوا؟ تیرے جیسے کئی لوگ میرے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے مزاحمت بھرے لہجے میں کہا، جیسے وہ اس اجنبی سے جان چھڑانا چاہتا ہو۔ نہیں ایسے نہیں میری جان، تمہیں میری باتیں بڑی اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی جب میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ ابھی تم جاؤ اپنے فلیٹ، میں بعد میں بات کرتا ہوں، وہ بھی تفصیل سے۔ یہ کہتے ہی اس نے کال بند کر دی۔ راجہ پریشانی میں فون کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے دماغ میں یہی سوال گونجنے لگا کہ یہ کون ہے؟ اسے روزی کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ چل پڑا۔ سڑک پار کرتے ہی اسے خیال آیا کہ اس نے کہا تھا کہ ابھی تم جاؤ اپنے فلیٹ، مطلب وہ مجھے کہیں سے دیکھ رہا ہے۔ اسے یہ معلوم ہے کہ میں فلیٹ سے باہر ہوں اور اپنے فلیٹ کی جانب جا رہا ہوں۔ کیا وہ کہیں آس پاس ہے؟ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، پھر احاطے میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر نگاہ ڈالی۔ وہاں چند بوڑھے بیٹھے گپیں لگا رہے تھے۔ وہ پورچ سے ہوتا ہوا سیڑھیوں تک جا پہنچا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ ممکن ہے کہ فون میں ٹریفک کا شور جا رہا ہو۔ اسی بنا پر اس نے کہا ہوگا، اگر اسے روزی کے بارے میں پتہ تھا تو اسے میرے فلیٹ میں ہونے کا بھی پورا پتہ ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ وہ سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ کسی سے کوئی مشورہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ پہلے ہی دلبر سے بہت شرمندہ تھا۔ اس نے ایک بار کہا تھا کہ عورت کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، وہ کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتی ہے۔ تب اس کی بات راجہ کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر فلیٹ میں آیا ہی تھا کہ اس کا دروازہ بجا۔ یہ دستک اس کے دل کے تار ہلا دیا کرتی تھی۔ وہ پہچان گیا تھا کہ باہر ضرور فرحانہ ہوگی۔ وہ اسی منزل پر سامنے کی لائن میں آخری فلیٹ میں اپنے معذور باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ کافی عرصہ ہوا اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ باپ ایک محکمے میں جونیئر کلرک تھا۔ تقریباً 6 برس پہلے وہ ایک حادثے میں اپنی ٹانگیں گنوا بیٹھا تھا۔ اس کی زندگی تو بچ گئی تھی، لیکن ساری زندگی کے لیے ایک جگہ محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ فرحانہ اسے بچپن سے ہی چاہتی تھی۔ اس کا احساس اسے لڑک پن میں ہی ہو گیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس سے گریز کرتا رہا تھا۔
ایک وقت تھا کہ وہ اس کے بارے میں بہت سوچا کرتا تھا، ہر بار اسے وہ خود سے بہت دور دکھائی دیتی تھی۔ اس دوری کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ دوسری بار دستک ہوئی تو اس نے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس کی توقع کے مطابق باہر فرحانہ کھڑی تھی۔ حسب معمول اس کے ہاتھ میں ڈھکا ہوا برتن تھا جس میں کچھ نہ کچھ کھانے کو ہوتا تھا۔ فرحانہ تم؟ اس نے جان بوجھ کر حیرت سے پوچھا۔ اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ اس نے گہری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو راجا دروازے سے ہٹ گیا۔ وہ اندر آ کر ایک لمحے کو ٹھہر گئی، پھر برتن میز پر رکھ کر خود ایک کرسی پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ بالکل ویسی کی ویسی ہی تھی، پتلی سی، کامنی سی، سانولا رنگ، ہلکے ہلکے گھنگریالے بال جسے اس نے کس کر باندھا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا چوڑا ماتھا مزید کشادہ دکھائی دے رہا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں پر ہلکا سا چشمہ تھا، تیکھی ناک، پتلے سے جامنی ہونٹ، نازک سی ٹھوڑی اس کے گول چہرے پر بہت سجتی تھی۔ اس نے سستے سے کپڑے کا شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ راجا نے بس چند لمحے اسے دیکھا اور پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے اماں کے چلے جانے کے بعد آج آئی ہو تم۔ شاید نہ آتی، لیکن مجھے تم سے ایک بات کرنا تھی، اس نے صاف لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا بات کرنی تھی؟ وہ سمجھتے ہوئے بھی انجان بن گیا۔ راجا تم جانتے ہو کہ میں تمہیں چاہتی ہوں۔ جب سے آنٹی نہیں رہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارے یہاں آ کر سارے کام کر جایا کروں، مگر تم جانتے ہو میں بدنامی سے زیادہ مر جانے کو ترجیح دوں گی۔ فرحانہ تم وہ بات کہو جو کہنا چاہتی ہو، راجا نے دھیمے سے کہا۔ راجا میں نے تمہیں دلبر کے ساتھ بھی دیکھا ہے اور روزی کے ساتھ بھی، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ میں تمہیں سمجھانا چاہتی تھی لیکن ہمت نہ کر سکی کہ اتنا سا فاصلہ عبور کر کے تمہارے پاس آ جاتی، لیکن آج مجھے آنا پڑا، وہ جذباتی لہجے میں بولی۔ اس کی وجہ؟ راجا نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ روزی اپنی ماں کے ساتھ کہیں چلی گئی ہے اور دلبر کو رات پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ دونوں؟ دلبر پکڑا گیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ساری بلڈنگ کو پتہ ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ اس نے مزید حیرت سے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں علم، راجا نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ تو پھر جان لو کہ اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم اس کے ساتھ نہیں تھے۔ خیر، میں یہی تمہیں کہنے آئی تھی، قدرت کی طرف سے اب ان دونوں کا ساتھ نہیں رہا۔ میں تمہیں یہ سمجھانے آئی ہوں کہ تم کوئی اچھا سا کام کر لو، چاہے چھوٹا سا ہی ہو لیکن کوئی غیر قانونی نہ ہو۔ اس نے بڑے پیار اور مان بھرے لہجے میں کہا تو راجا شرمندہ سے لہجے میں بولا، تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ تمہاری اپنی ایک زندگی ہے اور… دیکھو راجا، میں نے بچپن سے تمہیں چاہا ہے اور میری خواہش ہے کہ میں تمہاری ہو جاؤں۔ اس سے زیادہ مجھے کوئی چاہت نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں اور تمہاری چاہت کو بھی جانتا ہوں، لیکن تمہارے اور میرے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے۔ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، میرا حال تو ان پڑھ لوگوں جیسا ہے، جس کے پاس نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی جاب، نہ کوئی ہنر، تھرڈ کلاس لوگوں سے میرا تعلق ہے۔ لیکن تم… اس نے کہنا چاہا تو فرحانہ تڑپ کر بولی، میں مانتی ہوں کہ میری تعلیم مکمل ہو جانے میں صرف 2 ماہ باقی ہیں، اس کے بعد مجھے زیادہ اچھی نوکری مل جائے گی، مجھے کوئی اچھا بندہ بھی مل جائے گا شادی کرنے کے لیے، مگر میں تمہیں چاہتی ہوں۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، جس طرح میں اب اپنے سارے اخراجات پورے کر رہی ہوں بعد میں بھی کر لوں گی، بس مجھے میری چاہت مل جائے۔ یہ سب جذباتی باتیں ہیں، حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہارے ساتھ تمہاری اپنی مجبوریاں ہیں اور میرے ساتھ میری مجبوریاں۔ میرا خیال ہے ہم اپنی مجبوریاں ایک دوسرے پر مت لا دیں، لیکن ایک دوسرے کی مدد تو کر سکتے ہیں۔ فرحانہ نے یاسیت بھرے لہجے میں کہا تو راجا تلخی سے بولا، کیسے؟ ہم کیسے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا میں تم سے پیسے لوں گا جو تم جاب کر کے کماتی ہو؟ تمہارے معذور باپ کی پینشن لوں گا جو بیچارہ خود بے بس ہے؟ تم سچ کہتے ہو، لیکن میری اماں کا کچھ زیور ہے، میں وہ ساتھ لائی ہوں، تم اسے بیچ کر تھوڑا بہت کوئی کام شروع کر دو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں ہم بہت جلد اس بلڈنگ سے نکل کر ایک گھر بنا لیں گے، ہم دونوں مل کر محنت کریں گے تو… تمہاری اماں کا زیور؟ مطلب تم وہ زیور لائی ہو میرے لیے، مجھے دینے؟ راجا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں لائی ہوں اپنے ساتھ تمہارے لیے۔ اس نے برتن کا ڈھکن اٹھایا، اس میں تھوڑا سا زیور پڑا ہوا تھا۔ راجا اسے دیکھ کر تلخی سے مسکرا دیا، پھر بولا، یہ زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ کا ہوگا، اس سے کسی بھی چھوٹے موٹے کام کی شروعات تو ہو سکتی ہے نا؟ فرحانہ نے تیزی سے کہا تو راجا کچھ دیر تک خاموش رہا۔
اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ فرحانہ سے کیا کہے۔ اسے فرحانہ پر رشک آ رہا تھا۔ وہ پورے خلوص کے ساتھ اس کی مدد کرنے کی خواہاں تھی۔ کچھ دیر سوچ کر اس نے کہا، فرحانہ، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ اپنا یہ زیور اسی طرح واپس لے جاؤ۔ میں اب تمہیں ایک اچھا آدمی بن کر دکھاؤں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ رہا۔ سچ؟ وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ بالکل سچ، لیکن تمہیں بھی میری ایک بات ماننا پڑے گی۔ بولو، میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ خوشی سے بولی تو وہ اندر کمرے میں چلا گیا۔ بیڈ کے گدے کے نیچے سے اس نے ایک بڑے نوٹوں کی گڈی نکالی اور واپس پلٹ آیا۔ پھر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، اب تم جاب نہیں کرو گی۔ پڑھنے کے بعد سیدھا گھر آؤ گی، اور ہاں، خود پر زیادہ توجہ دو گی۔ اس کے یوں کہنے پر فرحانہ کبھی نوٹوں کی طرف دیکھتی اور کبھی اس کے چہرے پر۔ خود اس کے اپنے چہرے پر خوشی اور شدید حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ بے تابانہ انداز میں اٹھی اور راجا کے ہاتھوں سے گڈی لے کر بولی، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری محبت رائے گاں نہیں جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زیور والا برتن اٹھایا اور کمرے سے چلی گئی۔ راجا کو لگا جیسے کوئی ہوا کا خوشگوار جھونکا آیا تھا اور اسے سرشار کر کے چلا گیا ہے۔ اس نے پہلی بار دل میں حقیقی خوشی کو محسوس کیا تھا۔ کوئی تو ہے اس دنیا میں جو اس کی سچی چاہت رکھتا ہے۔ وہ فرحانہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ روزی کی بے وفائی کا جو دکھ تھا وہ دھیرے دھیرے تحلیل ہونے لگا۔ وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا، لیکن جب حقیقت اس کے سامنے آتی تو لرز کر رہ گیا۔ اسے دلبر کے انجام کا خیال آیا۔ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ خود اسے یہ فکر پڑ گئی تھی کہ اگر اس کا نام سامنے آ گیا تو وہ کیا کرے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے سارے خواب بکھر کر چکنا چور ہو جاتے۔ اس نے بہت سوچ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ ممکن ہے کسی وقت بھی دلبر سارا کچھ بک دے۔ وقت آ گیا ہے کہ اسے یہاں سے نکل جانا چاہیے، ورنہ کسی بھی وقت وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے پتلی گھر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا جب اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس نے ادھ کھلی آنکھوں سے کسل مندی کے ساتھ فون اٹھایا۔ سکرین پر نمبر دیکھے تو اس کی نیند ایک دم سے کافور ہو گئی۔ یہ وہی نمبر تھے جس نے دوپہر کے وقت اسے کال کی تھی۔ سیل فون ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ فون بج کر خاموش ہو گیا۔ اگلے چند لمحوں میں فون پھر بجنے لگا۔ اس نے کال ریسیو کر لی۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت سو رہے ہوگے، لیکن اب تمہارا سونا اور جاگنا میری مرضی سے ہوگا۔ یار، کون ہو تم؟ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ تو چلو ٹھیک ہے، میں آج کے بعد تمہیں فون نہیں کروں گا، مگر دلبر کے ساتھ کیا ہوا شاید یہ تم نہیں جانتے ہو۔ اگر جاننا چاہو تو اپنے فون میں موجود ویڈیوز دیکھ لینا، پھر اگر چاہو تو رابطہ کر لینا، اس بھاری آواز نے کہا اور فون کال ختم کر دی۔ راجا پریشانی میں چند لمحے بیٹھا رہا، پھر اس نے فون کا ڈیٹا آن کر کے دیکھا۔ اس میں چند ویڈیوز ایسی تھیں جو CCTV فوٹیج سے نکالی گئی تھیں۔ ان سب میں وہ اور دلبر تھے۔ کسی میں چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا اور کسی میں نہیں۔ 2 چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اس شاپنگ مال کی تھیں۔ ایک CCTV کیمرے کی فوٹیج تھی اور دوسرا زیورات کا سرخ مخملی ڈبہ پکڑتے ہوئے کسی سیل فون سے بنائی گئی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ شریک جرم ہے۔ تیسری ویڈیوز ساحل سمندر کی تھی۔ وہ اسی توند والے شخص کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک میں سامان اٹھائے ہوئے تھا اور تیسری میں وہ توند والا زمین پر پڑا ہوا تھا اور روزی کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ کوئی تیسرا ایسا شخص تھا جو ان کے ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ فون کرنے والا جو بھی شخص ہے وہ اتنی رسائی رکھتا تھا کہ ان کے سارے جرم اس کے سامنے ہوئے تھے۔ اب وہ بلیک میلنگ کی بنیاد پر اس سے مزید جرم کروانا چاہتا تھا۔ اس کے پاس اب 2 ہی آپشن تھے، یا تو وہ اس فون والے شخص کو انکار کر دیتا اور دلبر کے پیچھے ہی جیل چلا جاتا۔ دوسرا آپشن یہی تھا کہ وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے جو فون والا اسے حکم دے۔ شاید وہ ذہنی طور پر تیار ہو جاتا کہ فون والے کی بات مان لے، مگر وہ یہ فلیٹ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں نکل جانے والا تھا۔ اسے دلبر کے انجام نے یہاں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ فون والے کا رابطہ تو صرف فون کے ساتھ ہی تھا۔
اگر فون سے سم ہی نکال کر پھینک دے تو وہ کبھی کال نہیں کر سکے گا۔ وہ جب یہاں سے نکل جائے گا تو پھر اسے کسی کے ساتھ رابطہ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کھڑکی میں سے دیکھا، باہر دن نکلنے کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ اس نے اپنا ضروری سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنے کپڑے رکھے، انہی کے درمیان جتنے اس کے پاس نوٹ تھے وہ رکھ لیے۔ جیسے ہی اس کے سامنے سونے کے بسکٹ آئے تو اسے روزی کی یاد آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اندر نفرت کا ابال اٹھا۔ اس کا دل چاہا کہ انہیں پھینک دے، تبھی اسے خیال آیا کہ فرحانہ کو دے دے، شاید اس کے کسی کام آ جائیں۔ اس نے ساری تیاری کر لی۔ اب وہ منتظر تھا کہ فرحانہ کب باہر نکلتی ہے۔ تقریباً 7 بجے کے قریب جب وہ اپنے فلیٹ سے نکلی تو راجا نے اسے بلا لیا۔ وہ اس کے فلیٹ میں آ گئی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھا، خیریت ہے جو تم مجھے یوں بلا رہے ہو؟ یہ 3 سونے کے بسکٹ غیر قانونی ہیں، سمجھو چوری کے ہیں، یہ رکھ لو، تمہارے کسی کام آئیں گے۔ اس نے بڑے سکون سے کہا، لیکن تم اسے کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ فرحانہ نے پوچھا۔ میں یہاں گھر پر نہیں ہوتا نا، ممکن ہے چوری ہو جائیں، تمہارے پاس محفوظ رہیں گے، کسی وقت کام آ جائیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو میں اسے تمہاری امانت سمجھ کر رکھ رہی ہوں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ فرحانہ نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے وہ بسکٹ اسے تھما دیے۔ وہ چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر فرحانہ واپس پلٹ کر اپنے فلیٹ کی جانب چل دی۔ راجا دیکھتا رہا کہ فرحانہ کب بلڈنگ سے جاتی ہے۔ اس کے جانے کے کوئی 10 منٹ کے بعد وہ بلڈنگ سے نکل گیا۔ اس نے روڈ پر جا کر رکشہ لیا اور اسے قریبی بس اسٹاپ تک جانے کا کہا۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن اس کا ایک دوست تھا جو شاہ فیصل کالونی میں رہتا تھا۔ وہ دونوں کمپنی میں اکٹھے کام کیا کرتے تھے۔ اس کے ذمے بھی فراڈ کے پیسے آئے تھے جو بعد میں راجا ہی کی کوششوں سے واپس مل گئے تھے۔ اب وہ کوئی اور کام کر رہا تھا۔ بس اسٹاپ پر جا کر اس نے اس کے بارے میں پتہ کیا اور اسے اپنی آمد کے بارے میں بتایا، پھر سیدھا اس کے پاس جا پہنچا، لیکن راستے میں وہ نیا سم کارڈ لینا نہیں بھولا تھا۔ حنیف اس سے مل کر بہت خوش ہوا۔ اس نے جاتے ہی بتا دیا کہ وہ فلیٹ چھوڑ کر آ گیا ہے، اب یہیں کہیں رہے گا، فوراً کسی کرائے کے مکان کا بندوبست کر دے۔ یار تم ایک دن تو میرے گھر میں رہو، شام تک کچھ نہ کچھ کر لیں گے، ابھی پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں، مل جائے گا۔ حنیف نے اسے یقین دلایا تو وہ مطمئن ہو گیا۔ حنیف نے اسے باہر والا کمرہ دے دیا۔ وہ سکون سے اس میں لیٹ گیا۔ تنہائی پاتے ہی اس نے سم کارڈ بدلا اور سارے ناطے ختم کر دیے۔ اب وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ شام ہوتے ہی حنیف اسے ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس لے گیا۔ اس نے کچھ ایڈوانس اور 1 ماہ کے کرائے پر 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان دے دیا۔ ضمانت حنیف نے دے دی۔ شام ڈھلتے ہی وہ نئے گھر میں تھا۔ وہ حنیف کے گھر سے کھانا کھا کر اپنے نئے مکان میں آیا اور آ کر سکون سے لیٹ گیا۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ آنے والے 1-2 دن میں یہیں کوئی چھوٹا موٹا دھندا شروع کر دے گا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو فریش تھا۔ حسب معمول اس نے اپنے فون پر نگاہ ڈالی تو ایک میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے کھولا تو اسی اجنبی نمبر والے کا میسج تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اپنے فون میں ویڈیو دیکھو۔ اس نے جلدی سے ڈیٹا آن کر کے دیکھا تو 2 چھوٹی چھوٹی ویڈیوز تھیں۔ ایک میں وہ سم کارڈ خرید رہا تھا اور دوسری میں حنیف کے گھر کے سامنے کھڑا ہونے کی ویڈیو تھی۔ ان دونوں ویڈیوز بھیجنے کا مقصد صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کی نگاہوں سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کئی گالیاں بک دیں۔ نمبر تبدیل کرنے کے باوجود وہ اس تک پہنچ گیا تھا۔ کیا اسے معلوم تھا کہ میں سم کارڈ بدل لوں گا؟ کیا اسے یہ بھی علم تھا کہ میں فلیٹ چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا؟ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی کہ میں اس کی نگاہ سے بچ نہیں سکا؟ وہ کتنی ہی دیر تک سوچتا رہا لیکن اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ سارا دن پڑا سوچتا رہا اب وہ کیا کرے کہ اس کی نگاہوں سے بچ جائے۔ اگر زیادہ مزاحمت کی تو وہ غصے میں آ کر اسے پولیس سے پکڑوا سکتا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ دلبر کے پکڑے جانے میں اسی بندے کا ہاتھ ہے۔ وہ کوئی آہنی اعصاب کا مالک تھا۔ اس نے اب تک فون کال بھی نہیں کی تھی۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ شام ہونے تک اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے فون کر لے گا۔ اس نے نمبر ملائے تو دوسری جانب سے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا گیا، تم نے یہ اچھا فیصلہ کیا، ورنہ آج رات تو پولیس کے ہاتھوں میں ہوتا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے اکتائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ تمہیں کرنا صرف یہ ہے کہ چند دھرتی کے بوجھ ہیں، انہیں دھرتی کے اندر پہنچانا ہے۔ اس کے عوض تمہیں لاکھوں ملیں گے۔
ممکن ہے تم کروڑ پتی بھی بن جاؤ، یہ تمہاری محنت ہے۔ اسی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بڑے سکون سے کہا گیا تو چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے وضاحت سے پوچھا، مطلب مجھے قتل کرنا ہوں گے؟ ظاہر ہے ایسے ہی تو دھرتی کا بوجھ کم نہیں ہوتا نا۔ دوسری جانب سے طنزیہ لہجے میں کہا گیا۔ میں یہ سب کیسے کر پاؤں گا؟ اس نے بے چارگی سے پوچھا۔ اگر تم میرے ساتھ تعاون کرتے رہو گے تو میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جاؤں گا، تمہیں بھی عقل استعمال کرنا ہوگی، دوسری جانب سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ واپس اپنے فلیٹ میں جاؤ، کوئی تمہاری جانب انگلی بھی نہیں اٹھا سکے گا، چاہے دلبر جتنا مرضی منہ کھول دے، کیونکہ آج شام تک وہ اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ منہ کھول سکے۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی اس نے فون کال ختم کر دی۔ راجہ حیرت سے اپنے سیل فون کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ پورا ایک ہفتہ وہ اپنے فلیٹ میں پڑا رہا۔ اس دوران میں وہ بہت ضرورت کے لیے باہر جاتا تھا، کچھ چیزیں خریدتا اور واپس آ جاتا تھا۔ ان دنوں میں ایک بار بھی وہ فرحانہ سے نہیں ملا تھا اور نہ ہی وہ آئی تھی۔ دلبر کے مرنے کی خبر اس کے فلیٹ میں آنے سے پہلے ہی بلڈنگ میں پھیل چکی تھی۔ اسے خود بھی یہ یقین ہو گیا کہ اب وہ کسی بھی اندھی گلی میں کسی بھی گولی کا شکار ہو جائے گا۔ اسے کون دفن کرے گا، کہاں دفن ہوگا بھی یا نہیں، اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ فرحانہ کو کوئی امید نہیں دلا سکتا تھا، اس لیے اس نے فرحانہ کو اپنے دل اور دماغ سے نکال باہر کیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فرحانہ کو اب مزید آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ وہ اب اس نادیدہ کال کا منتظر تھا کہ کب اس سے کوئی کام لیا جائے۔ ایک سپہر وہ ٹی وی کے آگے بیٹھا شہر کی خبریں سن رہا تھا، تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ دوسری طرف وہی بھاری آواز والا شخص کہہ رہا تھا، آج رات تمہیں نکلنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی ساری تفصیلات تمہیں مل جائیں گی۔ میں نے تمہیں ویڈیوز اور دوسری ساری معلومات بھیج دی ہیں، پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو مجھے فون کر لینا۔ یہ کہتے ہی فون کال بند ہو گئی۔ اس نے جلدی سے ڈیٹا آن کیا اور وہ ساری ویڈیوز دیکھنے لگا۔ اس کے مطابق اسے شام ڈھلتے ہی بلڈنگ سے نکلنا تھا۔ رات ڈھل گئی تھی۔ وہ جین اور شرٹ پہنے روڈ پر آ گیا۔ اسے ایک مخصوص نمبر کی کار کا انتظار تھا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، ایک کار اس کے قریب آ کر رک گئی۔ اسے ایک نوجوان ڈرائیو کر رہا تھا۔ پچھلی نشست پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی کسی امیر گھر کے لگ رہے تھے۔ وہ اگلی نشست پر بیٹھا ہی تھا کہ کار چل پڑی۔ وہ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے لڑکے نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ وہ کس مشن پر جا رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر اس کی تفصیلات بتاتا رہا۔ جہاں اسے سمجھ میں نہیں آیا وہ اس نے پوچھ کر اپنا شک دور کر لیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ گنجان آباد علاقے میں پہنچ گئے۔ یہ کبھی شہر کا پوش علاقہ رہا تھا۔ بہت زیادہ تعداد میں اب بھی کاروباری گھرانے وہیں آباد تھے۔ وہ پرانی وضع کے بنے ہوئے بڑے بڑے بنگلوز تھے۔ درمیان میں کھلی سڑک تھی۔ انہوں نے ایک بنگلے کے سامنے جا کر کار روک دی۔ ان کے سامنے ایک بڑا سا آہنی گیٹ تھا جس کے ساتھ دور تک 4 دیواری تھی۔ ان کی معلومات کے مطابق اس وقت اندر کوئی چوکیدار نہیں تھا۔ ان تینوں نے اپنے اپنے پسٹل سنبھالے اور کار سے اتر گئے۔ لڑکے نے گیٹ کو ہلا کر دیکھا اور پھر کسی رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر تک کوئی رد عمل نہ پا کر وہ لڑکا تیزی سے گیٹ پر چڑھا اور اگلے چند لمحوں میں وہ دوسری جانب اتر گیا۔ گیٹ کھلا تو راجہ کے ساتھ وہ لڑکی بھی اندر چلی گئی۔ ڈرائیور کار سمیت باہر ہی رہا۔ اس نے فون آن رکھا ہوا تھا اور تینوں سے کال ملی ہوئی تھی تاکہ کسی بھی ناگہانی صورت میں انہیں مطلع کر سکے۔ وہ تینوں بڑے محتاط انداز میں پورچ میں جا پہنچے۔ بنگلے میں سناٹا تھا، کوئی زی روح وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بنگلے کے اندر کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی۔ اندر کا داخلی دروازہ بند تھا۔ اس کے ساتھ آئے لڑکے نے ایک تار نکالا اور لاک کے اندر داخل کر دیا۔ ذرا سی کوشش کے بعد وہ پرانی وضع کا لاک کھل گیا۔ وہ اندر چلے گئے۔ لاؤنج میں سناٹا تھا۔ راجہ نے اوپری منزل کی جانب دیکھا، وہاں بھی خاموشی تھی۔ ایک بلب جل رہا تھا جس کی روشنی میں وہ بڑی آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ تینوں دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلے گئے۔ وہ ایک ایک دروازے کے سامنے رک کر اندر کی سنگن لیتے رہے، یہاں تک کہ آخر والے کمرے میں انہیں آوازیں سنائی دیں۔ پوری طرح تصدیق کرنے کے بعد انہوں نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ ساتھ آئے لڑکے نے پھر تار نکال کر لاک پر کوشش کی۔
ذرا سی دیر میں وہ لاک بھی کھل گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ تینوں اندر تھے۔ مدھم روشنی میں بیڈ پر ایک جوڑا آپس میں مدغم تھا۔